آج میں اپنی اس ویڈیو میں اس فتنے کے بارے میں جو فتنہ کسی اسلامی دشمن نے پیدا کیا ہے اور سامنے وہ فتنہ بول رہا ہے اور پیچھے اس کے بہت بڑی کہانی ہے. ہو سکتا ہے کہ دعوت تبلیغ کے کام کے اوپر یہ 5 یا 7 منٹ کی ویڈیو بنانے پر دنیاوی لحاظ سے اسے بہت ہی زیادہ فائدہ ہو گیا ہو، لیکن ویڈیو میں جو کچھ اس نے کہا ہے آج میں اس کے ایک جو دعوت تبلیغ کے اوپر اس نے باتیں کی ہیں ایک ایک بات کا جواب دوں گا. پہلے آپ اس کی جو پہلی بات ہے دعوت تبلیغ کے اوپر جو اس نے اٹیک کیا ہے، جس فتنے کا نام شاید انور ہے، جو مشہور امازون کا نشر و اشاعت کرنے والا ہے اور دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو ایک پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، لیکن جب اس نے اس کام کے اوپر اٹیک کیا ہے جس کام کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اس کام کے اوپر اٹیک کر کے اس نے دنیاوی تو بہت فائدہ حاصل کر لیا، لیکن آخرت میں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ان ساری چیزوں کو اسے جواب دینا ہوگا. پہلے اس کا کیا اٹیک ہے پہلے اسے سنیں. تبلیغ حضرات سعودی میں تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے سعودی میں تبلیغ کیا تو سعودی والے ان کے ہاتھ پیر توڑ کے ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے. وجہ کیونکہ یہ لوگ اللہ کی بات کم، فساد اور فتنہ زیادہ. حقیقت بات نہیں ہے بیٹا. یہ سعودی عرب میں الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو لے کر گلی گلی نگر نگر جا کر اللہ اور اللہ کے رسول کو پیغام کو پہنچانے والے موجود ہیں. شاید تیری آنکھوں کے اوپر پردہ ہے جسے ہٹانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے انتظام کر دیا ہوگا. ہاں طریقہ کار الگ ہے. وہاں پہ دعوت تبلیغ کا نظام اس طرح ہے کہ حج کے موقع کے اوپر یا باقاعدہ جماعتوں کی صورت میں وہاں پہ کام نہیں ہوتا، لیکن انفرادی طور پر دو کی صورت میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے انفرادی طور پر بھی دعوت کا ثبوت موجود ہے اور اجتماعی طور پر بھی. تو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ الحمدللہ دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں. شاید ریسرچ کی ضرورت ہے اور جو ریسرچ کرنا چاہے نیچے میرا لنک دے دیا گیا ہے، وہاں پر مجھ سے رابطہ کر کے سعودی عرب میں جو دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس کی تفصیل مجھ سے منگوا سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا دوسرا اٹیک جو دعوت تبلیغ کے اوپر ہے وہ کیا ہے، وہ بھی اس فتنے کی جو بات ہے وہ سماعت کریں، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. سماعت کریں گے. اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو جاننا ہے تو سب سے پہلے قرآن پڑھے گا، رائٹ؟ بخاری شریف، مسلم شریف پڑھے گا، رائٹ؟ لیکن نہیں، تبلیغی حضرات نے فضائل اعمال کو پڑھنا ہے اور کس سے یاد کرنا. دوسری بات اس کی یہ ہے کہ یہ جو دعوت تبلیغ والے ہیں یہ فضائل اعمال زیادہ پڑھتے ہیں اور قرآن مجید، بخاری، ترمذی یا جو سائنسداں کی کتابیں ان میں سے نہیں پڑھتے. ارے بیٹا تجھے کیا پتا کہ فضائل اعمال میں جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ ساری کی ساری ستہ سے لی گئی ہیں، اور یہ جو لکھنے والا تھا تیری طرح کوئی بیوقوف اور جاہل جٹ قسم کا آدمی نہیں تھا، بلکہ یہ جو لکھنے والا تھا یہ شیخ الحدیث تھا، اور اس نے ایک ایک حدیث کی ریسرچ کر کے فضائل اعمال میں یہ باتیں لکھی ہیں. یہ جو دعوت تبلیغ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں اکثر ان میں جو ہیں وہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ تفصیل سے نہیں پڑھ سکتے. آسانی کے لیے شیخ الحدیث محمد ظفری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فضائل اعمال میں احادیث بیان کی ہیں یہ آسانی کے لیے، باقی یہ ساری سیاستہ میں سے قرآن و حدیث کی تشریح ہے. یہ ایک ایک چیز کا جو جس کتابوں سے شیخ صاحب نے حدیثیں لی ہیں ان کے حوالہ موجود ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل جھوٹ پر مبنی ہے کہ تم کہتے ہو کہ تبلیغ والے فضائل اعمال پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. کبھی وقت لگا کر دیکھ لیں کہ یہ قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں یا نہیں، یہ فضائل اعمال کے علاوہ اور بھی کتابیں پڑھتے ہیں یا نہیں. یہ فضائل اعمال کی جو آپ رٹ لگا رہے ہیں نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تبلیغ والوں کے دل سے تبلیغ کے کام کی جو ہے وہ نفرت ڈال دیں گے. تبلیغ والے کے دل میں آپ تبلیغ کے کام کی نفرت ڈال دیں گے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تیری خام خالی ہے، اور جو بھی اس کے لیے جس نے بھی تجھے تیار کیا ہے یہ اس کی بھی خام خالی ہے. تیرے خیالات اور تیری باتوں کے اوپر مٹی پڑ جائے گی، لیکن یہ دعوت والا کام انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. اور تیسرا اٹیک جو تم کر رہا ہے وہ تیرا اٹیک کیا ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں. نماز کے بعد بیٹھ جائے تو ہم اسلام کی بات کریں گے. پھر ہوتا کیا ہے کہ رپورٹر جاتا ہے ہجڑے بھائی صاحب کے پاس،
آپ جب ہجڑے تھے تو آپ کی کمائی کیا تھی؟ جی جب میں ہجڑا تھا اور ناچتا تھا تو لوگ پیسے دیتے تھے لیکن عزت نہیں، لیکن اب جب میں تبلیغ میں نکلا ہوں تو بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی مطلب دل کی جو ہے وہ ناراضگی کے ساتھ یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، شاید کہ آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی پڑے گی اس بات کے اوپر کہ آپ نے جو نقل لگائی ہے نا اس بات کی جس بات کے بارے میں اللہ کلام پاک میں فرما رہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، قرآن مجید کی آیت ہے جس کا میں نے پڑھا ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اب یہ جو ہجڑا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی، ڈانسر سے اللہ نے اسے ایک مبلغ بنایا اور مبلغ بنا کے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کی آواز لگا رہا ہے اور اس کے اوپر آپ اٹیک کر رہے ہیں۔ سوچو اپنی ایمان کے بارے میں، اور قریبی جو علماء کرام ہیں، اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ علماء کرام کے پاس بیٹھنے کی آپ کو تو توفیق نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اپنے ایمان کی فکر کریں۔ حقیقت بات ہے شاہد انور صاحب، یہ زندگی مختصر سی ہے، یہ آج کی ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ میرا دماغ اٹھ گیا، کہہ رہا تھا کہ بچوں اگر تم لوگوں سے نماز قضا ہوئی ہو زندگی میں تو ایک عمل ہے جسے ہم قضا عمری کہتے ہیں، اور اگر آپ قضا عمری کرو تو آپ کے سارے قضا نماز معاف۔ میں نے کہا اس کے بارے میں وہ کون سا تبلیغ والا تھا جس نے آپ کو قضا عمری کے بارے میں بتایا؟ مجھے ثبوتاً بتائیں، یا آپ کا جو بھائی تھا جس کا آپ ایبٹ آباد میں کہہ رہے ہیں پاکستان میں، وہ موجود ہوگا؟ ہاں جی، تو مجھے بتائیں، پھر میں اس سے مل کے پوچھوں۔ یہ تبلیغ والا یہ نہیں کہہ سکتا، یہ آپ کی خام خیالی ہے، اور آپ نے اپنی مشہوری کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے اوپر جو اٹیک کیا، سے توبہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی موت آ جائے۔ موت سار کے اوپر کھڑی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں فکر کریں، اپنی آخرت کے بارے میں فکر کریں۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ آپ کے بڑے بڑے محل جو آپ دکھاتے ہیں یہ سارے کے سارے ادھر ہی رہ جائیں گے، آپ کی گاڑی ادھر ہی رہ جائیں گی، ایک وقت ہوگا آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا شاید انور صاحب، لیکن کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہ ساری چیزوں کا آپ نے جواب دینا ہے۔ تو جس نے بھی تفصیلی اس ویڈیو کی وہ باقی جو اس کے بیانات ہیں اکثر لوگ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن مہربانی کریں اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔